اچھا بچے کے بارے میں میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں بھائی صاحب کہ شاہ صاحب تعویذ دیو. بہت سارے لوگ آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ کیا کریں، تعویذ دیو، تعویذ دیں جی، بچہ ہمارا ضدی ہے. لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہ بچوں کو ضدی بنایا کس نے؟ بچوں کو پتہ ہے ہم خود ضدی بناتے ہیں. شفاق صاحب بچوں کو ہم خود ضدی بناتے ہیں. کیسے؟ مثلا جی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک دوست نے کہا کہ ہم بازار گئے تو وہاں پر بچے نے کہا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، غالباً وہ پیزا تھا. کہتا جی میرے پاس ٹوٹل 2000 روپیہ تھا جو کہ میں نے اگلے چند دن گزارنے تھے. تو اب بچہ جو ہے اس نے کہا جی میں نے پیزا لینا ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا میرے پاس نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، پھر کبھی لے لیں. اس نے کہا نہیں آج ہی لینا ہے. بچے نے کیا کہا؟ آج ہی لینا ہے. بچہ رونا شروع کر دیا. جب بچہ روتا ہے تو والدین کو ترس آ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں ہر رونے پہ ترس کرنا بھی آپ کی اور بچے کی جو خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. ہر بچے کے ہر رونے کے اوپر ترس نہ کھایا کریں. بچے کے ہر رونے کے اوپر نوٹس نہ لیا کریں. بچے کے ہر رونے کے اوپر اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کیا کریں. بچے کے ہر رونے کے اوپر اس کی خواہش پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے اسے سمجھایا لیکن بچہ نہ سمجھا. بچہ روڈ کے اوپر لیٹ گیا، ٹانگیں مارنے لگا، رونے لگا. 7-8 سال کا بچہ تھا. اس نے کہا جی میں نے پیزا لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے. اب یہاں پر رک کر آپ کو میں ایک بات بتاؤں. اگر وہ اسے پیزا لے کر نہ دیتا، پیزا لے کر نہ دیتا، ٹھیک ہے جی، اب بچہ صدمے سے دوچار ہے اور والد کا جیب خطرے سے دوچار ہے. دو باتیں ہو گئی جی. یہاں پر خطرہ بھی ہے، یہاں پر صدمہ بھی ہے. لیکن جو خطرہ ہے بعض اوقات وہ چیز بچے کے لیے، صحت کے لیے بڑی اچھی نہیں ہوتی، صحت کے لیے مضر ہوتی ہے. تو بچے کے لیے جو چیز مضر ہے وہ اس کی ساری زندگی کے لیے خطرہ ہے، لیکن اس کا جو رونا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے صدمہ ہے. اب وہ اگر اس کو چیز اس وقت پیزا نہ لے کے دے، اسے اٹھا کے گھر لے آئے، بےزتی بھی نہ کرے، اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب بھی نہ کرے، اسے رونے دے. جس وقت وہ تھک جائے تو اسے اٹھا کے لے آئیں. اسے کہیں ٹھیک ہے آپ روئیں، آپ جب تھک جائیں تو مجھے بتا دینا، لیکن میں آپ کو پیزا لے کے نہیں دے سکتا، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. تو آپ جب جس وقت بچہ روئے گا نا، آپ اس کو پیزا لے کے دیں گے. تو اب بچے نے آپ کی کمزوری پکڑ لی، بچے نے آپ کا ویک پوائنٹ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی. اسے پتہ ہے کہ جب بھی میں روتا ہوں، لیٹ کر ٹانگیں اٹھا کے مارتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، بچہ والد مجھے چیز لے دیتا ہے. اب وہ ضد پکڑ لے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. میری بچی ہے چھوٹی سارا کاظمی، وہ ابھی تک، وہ بڑی ساری ہے، ابھی تک کہتی مجھے اٹھا کر باہر لے جاؤ. ایک دن اس کو میں نے اسی فارمولے کے تحت نہ چھوڑ دیا. میں نے کہا آپ نے آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا تو میں اٹھا کے نہیں لے کے جاؤں گا، چل کے جاؤ. پہلی دفعہ تو وہ روئی، اس نے بہت کچھ کیا، لیکن دوسری دفعہ اسے پتا تھا کہ میری نہیں ماننے والے یہ ہیں جی، تو وہ پھر چل کے اس کے بعد چلنا شروع ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ اس بچے کو کیا کرتا، چھوڑ دیتا، بچے کو کیا پتا چلتا کہ بھائی میرا جو والد ہے یہ تو میری نہیں مانتا، یہ جو خود کہتا ہے اسی کی عمل کرتا ہے عمل. اب بچے کو والد نے کیا کہا کہ نہیں یہ نہیں لے کے دینا. بچے نے کہا نہیں مجھے لے کر، پھر اس نے کہا نہیں لے کے دینا، پھر اس نے کہا نہیں مجھے لے کے دو، پھر اس نے کہا نہیں لے کے، پھر وہ جب رویا تو والد نے لے دیا. اس نے کہا جیت میری ہوتی ہے. تو بچہ آپ کا ویک پوائنٹ پکڑ لیتا ہے اور وہ ضد کر کے جب روتا ہے تو اس کو پتا ہے جب میں رونا شروع کروں گا تو والد مجھے چیز لے کر دے دے گا. تو قیامت نہیں بپا ہوتی، بم، ایٹم بم نہیں گر جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ بچے کو وہ چیز مت لے کر دیں، ہر چیز مت لے کر دیں، ہر خواہش اس کی مت پوری کریں، ہر چیز اور ہر ڈیمانڈ اس کی آفر کے اوپر اسے لا کر دے دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حسن اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کے صدقے کی کھجوریں آئیں، وہ ایک کھجور اٹھا کے حضرت حسن پاک نے اپنے منہ میں ڈالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک ڈال کے ان کے منہ سے وہ نکال لی کہ ہمارے لیے صدقہ نہیں ہوتا. غالباً اس وقت امام حسن روئے ہوں گے، چھوٹے تھے جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ضد پر ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی. تو اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کو ضدی کون بناتا ہے جی؟ بھائی صاحب ہم بناتے ہیں نا.